بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے 56 تک ہم پڑھیں گے۔ 46 تک پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے پہلے ان آیات کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 46 تک ہم نے پچھلی دفعہ کر لیا تھا، آج 47 سے شروع کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جو ترکیب ریپیٹ ہو رہی ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کراتے جائیں ساتھ ساتھ، تاکہ ایک فلوئنسی بھی آ جائے گی۔ تو یا بنی اسرائیل کون کرے گا؟ جی جی، بنی منادہ ہے، جی جی، مضاف ہے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور بنی جو ہے اس کی فارم کیا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تو بنونا تھا، ہاں، ابن کی جمع بنونا، پھر بنینا کیوں ہی؟ مضاف ہے، منادہ منصوب ہوتا ہے، منصوب ہونے کی وجہ سے بنینا ہو گئی، اور پھر یا اس کی نون جو ہے وہ کیوں حذف ہوئی؟ اس لیے کہ مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، اسرائیل، ہاں، مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اور اعراب بتائیں نا، مجرور ہے، تو مجرور کی علامت کیا ہے یہاں پہ؟ فتحہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کی حالت جر بھی فتحہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اذکرو فعل امر، ٹھیک ہے، فعل امر جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور انتم فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نعمتی جو ہے یہ کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعمتی جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا، اور یہ اصل میں نعمتن ہے، مضاف الیہ کی وجہ سے نعمتی بن گیا۔ یہ جواب الندا، جس طرح ہاں حرف و ندا ہے، اس کے بعد جواب الندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم جملہ استنافیہ کہہ لیں گے، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اور نعمتی کے بعد ہے التی، تو التی اسم کون سا ہے؟ موصول ہے، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ التی ہے کیا؟ نہیں، محلن تو ہوگا نا یہاں پہ کچھ، یہاں پہ جملے میں کیا آ رہا ہے؟ ایز کیا چیز ہے یہ؟ ہاں، صفت آ رہی ہے نا، ہاں،
تو محلن، ہاں ویسے تو مبنی علی السکون ہوتا ہے، مگر یہاں پہ محلن منصوب ہوگا اس لیے کہ نعمت ان کی صفت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ انعمت فعل ماضی ہو گیا اور صلۃ الموصول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ واو حرف عطف اور نہیں واو کے بعد انم، ہاں سوری، ہاں انمتو کے بعد علیکم جار مجرور ہے، متعلق کس کے ہو جائے گا؟ ٹھیک، فعل کے متعلق ہو گیا۔ وَأَنِّي واو حرف عطف، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میں اس کو نوٹ کر لوں، یہاں پہ پرنٹنگ میں مس ہوا ہے۔ انی کو توڑ لیں گے ہم تو کیا بنے گا؟ انا، نہیں انا نہیں ہے، انا ہے، انا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب ہو گیا اور من حروف مشبہ بالفعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرتے ہیں پھر یہ اپنے اسم کو نصب دے گا، تو اسم و انا یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یا جو زمین ہے، ٹھیک ہوگی۔ اور فضلتکم فعل ماضی، ہاں، اور ٹھیک ہے، انتم اس کا فاعل ہو گیا، جو ضمیر ہے مطلب اس کی وہ فاعل ہو گئی، اور کیا ہے یہ؟ نہیں مفعول بھی کہاں سے ہو گیا؟ ہاں خبر ہو گئی، ہاں خبر اننا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ ان اور انا جو ہے یہ مصدری معنی بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ یہ مصدر موصل بنے گا، ہاں بالکل، ہاں تفضیل، ہاں تفضیلی ہو جائے گا نا، ایاکم، ہاں تفضیلی ایاکم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی کم جو ہے مفعول بھی ہے، وہ تو اس کے اندر کلیئر ہو گیا۔ علی العالمین کو کر لیں، جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے ہو جائے گا؟ یہ فضلتکم کے ہو گیا۔ تو یہ آیت جو ہے اس کی ترکیب ہم نے کر لی ہے، اب اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اے اسرائیل کے بیٹو، تم لوگ یاد کرو میری نعمت کو جس کو کہ میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم لوگوں کو سب جہانوں پر۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ تمام عالم پر فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اس منصب پر فائز رہے ان کو تمام عالم پر فضیلت حاصل رہی، اور اس منصب سے معزول ہونے کے بعد یہ فضیلت بھی ختم ہو گئی، اور اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم 70ویں امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو، یہ ابن کثیر کے حوالے سے انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت ہماری مکمل ہوگی، اگلی آیت کی طرف آ جائیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، تو اس میں واو نہیں، پیچھے سے یہ کنیکٹ ہو رہی ہے نا، ہاں تو بالکل، تو یہ جملہ جو ہے وہ پچھلے جملے پہ جو اذکروا نعمتی ہے اس پہ، ہاں اس پہ عطف ہو رہا ہے، تو جواب ندا وہ بھی تھا، تو یہ بھی جواب ندا ہی بنے گا، بالکل صحیح کہا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اتقوا فعل امر ہو گیا، جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یومن کیا ہوگا یہاں پہ؟ مفعول، ہاں مفعول فی ہے، مطلب ویسے یوم ظرف ہے، یہاں پہ ہم اس کو اگر تو مفعول بھی کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور مفعول فی ہی کہہ لیں ظرف کی وجہ سے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے۔ لا تجزی، لا کون سا یہ؟ لا نہیں، حرف نفی ہو گیا، اور تجزی جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل مضارع کیوں؟ جزا یجزی سے تجزی بنا ہے، تو ویسے بھی مطلب مجزوم نظر بھی نہیں آ رہا اور ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے،
کیونکہ یہ لا تو ہم نے کہہ دیا نا کہ نافیہ ہے، یہ ناہیہ ہوتا تو پھر ہم اس میں جاتے ہیں نا. جزا یجزی المضارع اور یہ مؤنث ہاں تجزیہ جو ہے نا یہ نفس کی وجہ نفس کی وجہ سے، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو نفس جو ہے یہاں پہ ہاں فاعل مرفوع ٹھیک ہو گیا. چلے ان نفس جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے ہو جائے گا تجزیہ. اور شیئن مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اور بھی ہے ویسے کہ نائب عن المصدر منصوب، اور یہ جزا کے ساتھ آ رہا ہے. اس کی میں ایکسپلینیشن ابھی یہاں سے آپ کو بتاؤں گا، اس میں ہے تھوڑی سی ایکسپلینیشن شیئن کے بارے میں نے پڑھا تھا. ہاں یہ رہا. لا تجزیہ کا فاعل نفسن ہے اور شیئن اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو شیئن کے بارے میں یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ شیئن کے استعمال کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں مفعول مطلق کا استعمال اور مفہوم سمجھنا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مارا، یعنی ضرب تو ہوں، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک ماری یعنی ہاں بالکل، تو وہ پھر ضرب تو ہوں دربن یہ آ جائے گا. اس میں ضربتو کے بعد ہو اصل مفعول ہے اور ضربن مفعول مطلق ہے، جس کی وجہ سے بات میں بہت زور پیدا ہو گیا ہے. اسی طرح سے جزائتہ جزاءً، یعنی میں نے اس کو بدلہ دیا جیسا بدلہ دیتے ہیں یا جیسا بدلہ دینے کا حق ہے. اب فرض کریں یہی بات ہم منفی انداز میں کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو بالکل نہیں مارا، یعنی چھوا تک نہیں، تو اس کے لیے ما ضربتہ ضربن نہیں کہیں گے، بلکہ منفی جملے میں مفعول مطلق کے طور پر فعل کا مصدر لانے کے بجائے عام طور پر لفظ شیئن لے آتے ہیں. ہاں کہ کچھ بھی نہیں، نتھنگ. ہاں بالکل. تو اس لیے کہیں گے ما ضربتہ شیئن. بالکل جی ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہاں بالکل یہ والی بات ہوگی. صحیح ہے، میں نے اس کو کچھ بھی اسی طرح ہاں میں نے اس کو کچھ بھی نہیں مارا. اسی طرح سے ما جزیتہ کے بجائے ما جزیتہ شیئن کہیں گے، میں نے اس کو کچھ بھی کچھ بھی بدلہ نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، نہیں کے لیے تو پھر وہ مفعول مطلق آئے گا ہی نہیں، جیسے وہاں پہ تربن. ہاں بالکل صحیح ہے. تو اب نوٹ کریں گے آیت میں اصل جملہ تھا لا تجزی فیہ نفس عن نفس جزاءً. اس میں فیہ معذوف کر دیا اور مفعول مطلق کے طور پر جزاءً کے بجائے شیئن آیا ہے، یعنی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی یا بدلے میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ دے گی. تو یہ ایک چیز تھی، میں نے کہا اس کو یہیں پہ ایکسپلین کر دوں میں. قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آتا ہے، تو ہم یہ سیکھ لی ہم نے چیز کہ جب نفی کرنی ہوگی اور اس وہاں پہ مفعول مطلق کے بجائے شیئن جو ہے وہ آئے گا، اسی طرح سے منصوب حالت میں ہی آئے گا. ولا یحیطون بشیء من علمہ. جی بالکل، وہاں پر بھی لا کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا چلیں شیئن ہو گیا، دونوں چیزیں ہم نے پڑھ لی اس کی. اور اس کے بعد ہے ولا یقبل، واو حرف وقت ٹھیک ہے نا، اور لا جو ہے اگین حرف نفی ہو گیا. یقبل کیا ہے، فعل مضارع مجہول، مجہول ہے، اور یہاں پہ من ہا اس کے بعد آ رہا ہے، تو یہ تو ہو گیا جار مجرور. نائب فاعل نظر آ رہا ہے ہمیں؟ ہاں شفاعتن جو ہے یہ نائب الفاعل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وَلَا يُؤْخَذُ، تو یہ تو آسان ہے، واو اسی طرح عطف ہو گیا. لا نافیہ ہے اور یؤخذ جو ہے یہ فعل مضارع مجہول ہو گیا. منہا جار مجرور اس کے متعلق ہو گیا، اور عدل جو ہے وہ نائب الفاعل بن گیا. ٹھیک ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یہ بھی آتا ہے ہمیں کس طرح ہے، واو عطف ہو گیا، لا
اسی طرح سے نافیہ ہو گیا. ہم ینصرون کی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے. تو ہم جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور ینصرون جو ہے وہ ہاں جملہ مجہول ہے فعل. تو اس طریقے سے یہ پورا جملہ جو ہے یہ معطوفہ علی جملہ ولا یؤخذ منها عدل ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا اگر ہم یہاں پہ اس کو کہیں گے یہ لا جو ہے مشابہ بلیسا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس کا ہاں. اسم ہو جائے گا جی اور اور خبر ہے. ٹھیک ہے, ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے اس کی. تو الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی. اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ہم. اور تم لوگ بچو ایک ایسے دن سے جب کام نہیں آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی. اب شیئن کا ترجمہ انہوں نے کیا کچھ بھی, اسی لیے ولا یقبل, اور قبول نہیں کی جائے گی اس سے کوئی سفارش. نکرہ ہے نا شفاعت, کوئی سفارش, اور نہیں لیا جائے گا اس سے بدلے میں کچھ. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی وہ لوگ مدد دیے جائیں گے. اس آیت سے بھی اور قرآن مجید کی دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے قیامت میں کسی قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف قرآن مجید کے ہی دوسرے مقامات اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت ہوگی. اس مسئلے کے ہر پہلو پر غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے, سب سے پہلے شفاعت عامہ کا مرحلہ ہے. یہ وہ وقت ہے جب میدان حشر میں لوگ حساب کتاب شروع ہونے کے منتظر ہوں گے. یہ بہت سخت مرحلہ ہوگا. کچھ لوگوں پر انتظار کی گھبراہٹ اس درجے طاری ہوگی کہ وہ کہیں گے یا اللہ تو ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن اس انتظار سے نجات دے. اس وقت شفاعت عامہ کا حق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا اور آپ کی سفارش کے نتیجے میں حساب کتاب شروع ہوگا. دوسرا پوائنٹ یہ کہ حساب کتاب کے وقت کسی بھی ہستی یا کسی بھی شخص کو کسی قسم کی سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. قرآن مجید کے جن مقامات پر شفاعت کی کلیتاً نفی کی گئی ہے ان کا تعلق غالباً اسی مرحلے سے ہے. تیسرا پوائنٹ یہ کہ حساب کتاب کا مرحلہ پورے ہونے کے بعد جب ہر شخص کی صحیح پوزیشن سامنے آ جائے گی تو پھر کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے کا حق ملے گا. ان میں انبیاء کرام کے علاوہ صدیقین, شہداء کرام, صالحین وغیرہ شامل ہوں گے. اس بات کو ہم اپنی دنیاوی رویے کے حوالے سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی حمایتی اور سفارشی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جب صحیح بات سامنے آتی ہے تو ہم اس کی حمایت سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے قیامت میں شخصی شفاعت کا مرحلہ اس وقت شروع ہوگا جب ہر شخص کی صحیح پوزیشن واضح ہو جائے گی. شخصی شفاعت کے متعلق دو باتیں بہت صراحت کے ساتھ سامنے آتی ہیں. اول یہ کہ ہر شخص شفاعت نہیں کرے گا بلکہ صرف وہ لوگ شفاعت کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیں گے. دوم یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے وہ کسی ایسے شخص کی شفاعت نہیں کرے گا جو اس کا مستحق نہیں ہو. مطلب اس کو شارٹ میں جو ہے نا ہم یہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن شفاعت وہ کر سکے گا جس کو اجازت ملے گی اور جس کے لیے اجازت ملے گی کہ ہاں اس کی شفاعت کی جا سکتی ہے. جس کے لیے اجازت نہیں ملے گی اس کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی ہے. شخصی شفاعت کے بعد جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفاعت عامہ کا مرحلہ آئے گا. اور پھر وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ 3 سجدے کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مرتبہ آپ کو اجازت ملے گی, وہ والی روایت ہے. یہ بات خاص طور سے نوٹ کر لیں گے, اس کو قرآن مجید روک لے گا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا. اور یہ بات ہم بہت کلیئر طریقے سے سمجھ چکے ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں قرآن میں کہ قرآن کس کو روک رہا ہے. حدیث میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اس کے بعد صرف وہی لوگ رہے ہیں جو قرآن روک رہا ہے. قرآن محجور جی اسے چھوڑ دیا. وہ بھی ہے سب سے پہلی چیز جس نے شرک کیا جنت میں داخل. قرآن صاف بڑا کلیئر ہے. اور پھر کچھ اور جو گناہ کبیرہ حدیث کے اندر آتے ہیں وہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عامہ جو ہے اس سے فیضیاب کریں. آمین.
اگلی آیت نہیں، اگلے صفحے پہ ہے، اس کو پہلے سن لیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، واو حرف و عطفن ہو جائے گا، اور یہ عطف ہم کس پہ کریں گے؟ اگر پیچھے ہم دیکھیں اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، یہ وہاں پہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے از کیا ہوتا ہے؟ ظرف. ہاں بالکل. اذکروا تو اس کے اندر معذوف ہوگا نا. از جو ہے وہ ظرف زمان اور ماضی کے لیے ہوتا ہے. یہ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ محلن منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. اور اذکروا ہم نے کہہ دیا کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. نجیناکم فعل ماضی، فاعل نحنو، اور مفعول بھی کم آ گیا اس کے ساتھ. من آلی، من حرف جر ہو گیا، آل مجرور ہے اور مضاف بھی ہے، یہ آل فرعون. تو فرعونہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ جار مجرور ہو گیا متعلق اسی فعل کے نجینا، اور مضاف الیہ یسومونکم اس کے بعد ہے. ہاں، یسومون فعل مضارع ہے اور جمع. ہاں جی، فاعل ہم ہو گیا اور مفعول نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں. ہاں مفعول بھی نظر آ گیا. تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ کیا بنا؟ حال بنے گا اس کا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہیں گے محلن منصوب ہو گیا جملہ، اس لیے کہ حال ہے یہ. اور کس کا حال ہے؟ صاحب الحال جو ہے حال فرعون. ٹھیک ہے. اور ایک منٹ نہیں، یہ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کم جو ہے اس کو ہم کہیں گے مفعول بھی اول. ٹھیک ہے نا، کیونکہ سو العذاب جو ہے نا، اس میں سو مفعول بھی ثانی ہے، وہ بھی منصوب ہے اور مضاف ہے. مضاف الیہ جو ہے وہ العذاب. ٹھیک، اب کلیئر ہو گیا. سو العذاب. یذبحون فعل مضارع جمع فاعل ہم ہو گیا، اور اگین وہی حال بن رہا ہے یہ بھی، کیونکہ وہی صاحب الحال جو ہے یہاں پہ آل فرعون ہو گیا. ٹھیک ہے. ابناءکم، ابناء کیا بنے گا؟ مفعول بھی ہوگا منصوب اور مضاف ہے. کم جو ہے وہ ضمیر متصل مضاف الیہ ہو گیا، تو محلن مجرور ہو جائے گا. وَيَسْتَحْيُونَ، واو اگین حرف عطف ہو گیا. یستحیون فعل مضارع اسی طریقے سے محلن منصوب ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جملہ جو ہے معطوفہ علی جملہ یذبحون ہے، اور نساءکم جو ہے یہاں پہ مفعول بھی ہے، اور یہ بھی مضاف الیہ ہو گیا. وَفِي ذَلِكُمْ، اب یہ والا واو جو ہے یہ اس کو استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور زائدہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ عطف نہیں کر رہا ہے پیچھے کے ساتھ، اور کوئی اور سچویشن اس کی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس لیے استنافیہ ہی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ
کچھ لوگوں کے نزدیک یہ زائدہ بھی ہے. فی حرف جر ہو گیا, ذالکم نہیں جار مجرور, جار مجرور ہو گیا. ہاں ذالکم جو ہے وہ, ہاں اب یہ جار مجرور کو پہلے دیکھ لینا. فی ذالکم جو ہے اس میں, ہاں یہ جار مجرور کس کے متعلق بنے گا؟ شبہ جملہ خبر مقدم, جی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ معذوف خبر سے متعلق ہو گیا مقدم. اچھا اب ذالکم میں آ جاتے ہیں. کم ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ذالکہ جب خطاب واحد سے ہوتا ہے اور کم جب خطاب جو ہے وہ جمع ہو جائے, تو اس کو ہم ایک کلمہ واحدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور توڑ کے بھی کر سکتے ہیں. بلا ان جو ہے پھر یہ کیا بنے گا؟ مبتدا مؤخر, کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ خبر جو ہے وہ مقدم تھی جو معذوف ہے. مر ربکم میں مر ربی جار مجرور ہو گیا. اب یہ متعلق بن جائے گا بلا ان کی جو صفت معذوف ہے اس کے متعلق ہو گیا. اور یہ وہ ثانی ہے, صفت ثانی, دوسری ہاں صفت ثانی. رب کی صفت ہوگی نہیں بلا ہے نا, بلا, ہاں بلا کی بڑی آزمائش. ہاں تو یہ صفت ثانی ہو جائے گی, ثانیتن کہہ لیں ہم اس کو. ٹھیک ہو گیا. اس کا بھی ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. اور جب ہم نے نجات دی تم لوگوں کو فرعون کے پیروکاروں سے, وہ لوگ تکلیف دیتے تھے تم کو برے عذاب کی, اور وہ لوگ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو, اور وہ لوگ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو, اور اس میں تھی تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش. تو لفظ آل کے معنی تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, کئی دفعہ ہم نے بات کی ہے کہ اس میں صرف اولاد اور خاندان والے نہیں ہیں, پیروکار بھی ہوتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ ترجمہ جو ہے نا فرعون کے پیروکاروں کا کیا گیا ہے ترجمہ. جی ایک منٹ, یہ عذاب تھے. دیکھ لیتا ہوں اس کو. یذبحون اور یستح, سوا جو ہے یہ مفعول بھی ہے, ٹھیک ہے, اور یذبحون کو ہم کہہ رہے ہیں کہ حال. ہاں میرے پاس حال ہی ہے, میں دیکھ لیتا ہوں ویسے, اگر کسی نے کوئی اور بھی بتایا ہوا ہے تو شاید تم اس کا مفعول اول, سوء العذاب مفعول ثانی ہے. یذبحون اور یستحیون کی ضمیر بھی آل فرعون کے لیے ہے. یہ دونوں جملے یسومونہ کا بیان یعنی وضاحت ہیں. تو یہاں پر بھی نہیں, دونوں جملے یذبحون اور یستحیون جو ہے نا, دونوں جملے یسومونہ کا بیان یعنی وضاحت ہیں, ٹھیک ہے نا. تکلیف دیتے تھے, ہاں ٹھیک ہے نا. یذبحون اور یستحیون دونوں اسی کی وضاحت آ گیا. ہاں یہ لکھا ہوا ہے میرے پاس. باز بھی ہوتا ہے نا, وہ تو نہیں, سم پارٹ آف اٹ. سوء العذاب تو بہت بڑی اسپیکٹرم ہے نا, مگر اس میں یہ ہوگا نا کہ کوئی بات پہلے سب کے لیے آئے گی اور پھر اس میں مطلب کچھ پارٹ کا, ہاں وہ آئے گا. یہاں پہ وہ چیز کلیئر ایٹ لیسٹ مجھے نہیں لگ رہی ہے. ہو سکتا ہے
آئی ایم ناٹ شیور. یہاں سے مسلسل کئی رکوع تک بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی ناشکری کے حوالے سے متعدد تاریخی واقعات کا ذکر آئے گا. اس لیے بات ذہن میں ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیں کہ ان واقعات میں ترتیب زمانی نہیں ہے، مطلب کوئی واقعہ پہلے کوئی واقعہ بعد آ سکتا ہے. اگلی آیت سن لیں پہلے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ صدق اللہ العظیم. وَإِذْ واو حرف عطف ہو گیا، اور یہ جملہ جو ہے یہ اسی پچھلا جملہ جو تھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اس کے اوپر معطوف ہو گیا. فرقنا فعل ماضی، فاعل نحنو ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جملہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو نہیں حالیہ نہیں، اس جو ظرف ہے یہ اس طریقے سے شرط نہیں بنتا جو جس کو ہم مطلب کہتے ہیں نا کہ شرط اور اس کا جواب شرط، ٹھیک ہے. ہاں جی، اس ظرف کی وجہ سے اگر ہو، یہاں پر نہیں ہے نا، یہاں پر جو اس کا فاعل ہے فرقنا، اس فرقنا یاد آوری کے لیے ہے. ہاں ہم نے ہاں یہ فرقنا ٹھیک ہے علیحدہ کیا بڑا جی. بكم البحر کیسے بنے گا اس میں ہے نا مفعول بھی، تو وہ بنے گا نا، مطلب جیسے فعل کا اثر جس کے اوپر ہو رہا ہے وہ بنے گا نا وہ. ہاں وہ نہیں، یہ جملے کی بات کر رہے ہیں نا، پورے جملے کی، ٹھیک ہے وہ. ہاں یہ مفعول بھی مجھے لگ نہیں رہا یہ. ہاں وہ تو اس طرح سے اگر جب آپ لگائیں گے کہ یہاں پہ معذوف ہے پھر ہو سکتا ہے. ٹھیک، بیکم جار مجرور ہو جائے گا متعلق اسی فعل فرقنا کے، ٹھیک ہے. البحرہ جو ہے نا یہ مفعول بھی منصوب آ گیا، ٹھیک ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ یہ والا فا جو ہے یہ عطف ہو گیا. انجیناکم فعل ماضی ہے اور فاعل اس کا نحنو ہو گیا، اور یہ جملہ ہاں کم مفعول بھی ہے، جملہ ہم کہیں گے معطوفہ علی جملہ فرقنا والا، ٹھیک ہے. وَأَغْرَقْنَا بھی اسی طرح سے واو حرف عطف ہو گیا، اغرقنا سیم ترکیب ہو جائے گی اس کی، ہاں ترکیب سیم ہو جائے گی نا. یہاں پہ اعلی فرعون جو ہے یہ مفعول بھی مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور پھر وَأَنْتُمْ تنظرون جو ہے اس میں واو حالیہ ہو جائے گا اور انتم مبتدا ہو گیا، تنظرون جو ہے یہ خبر بن گئی. تو یہ جملہ جو ہے پورا جملہ مبتدا اور خبر مل کر کے پھر حال بن جاتا ہے. جی معلن منصوب ہو، بالکل. جزاکم اللہ. اس کا بھی ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ کر الگ کیا بِكُمْ تم لوگوں کے لیے البحر سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو ہم نے نجات دی تم کو. وَأَغْرَقْنَا
آل فرعون، اور ہم نے ڈبو دیا فرعون کے پیروکاروں کو، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہماری، اگلی آیت سن لیتے ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ واو، اس میں بھی حرف عطف ہو گیا۔ از اگین ظرف زمان ہے، اور ماضی کے لیے جو آتا ہے وعدنا، تو یہ بھی عطف ہو جائے گا جو پیچھے ہم نے پڑھا وَإِذْ فَرَقْنَا، ٹھیک ہے نا، تو وعدنا جو ہے یہ بھی عطف ہو جائے گا پورا جملہ اس کے اوپر، اور وعدنا وعد یوعد ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، ہاں تو یہ ٹو وے والا جو ہوتا ہے، میوچل، بالکل۔ موسیٰ مفعول بھی ہو جائے گا، اور مفعول بھی اول ہو جائے گا یہ۔ تو موسیٰ یہاں پہ اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور یہ بھی وہی ہے، ممنوع من الصرف۔ 40 لیلۃ، یہ مفعول بھی ثانی بنے گا، اس لیے 40 ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے، 40 نظر آ رہا ہے، ہاں۔ اور پھر لیلتن جو ہے عدد معدود میں ہم نے شاید پڑھا تھا کہ یہ واحد مؤنث آ رہا ہوتا ہے 11 سے لے کر کے اور 99 تک، وہ کچھ یاد ہے نا، کسی 6 میں ہم نے عدد معدود کا پورا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معدود جو ہے وہ ہاں، اس کو تمییز بھی کہتے ہیں، کیونکہ لیلتن جو ہے یہ تمییز بنتا ہے، ہاں، کہ 40 کیا چیز؟ لیلتن، تو اس لیے یہ لیلتن جو ہے یہ تمییز اور منصوب ہوگا، ٹھیک۔ تو ہم نے واحد منصوب وہاں پڑھا تھا جب عدد معدود، مضاف مضاف الیہ کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا بتائیں؟ پہلی بات تو یہ کہ نہیں، عدد معدود کے حساب سے ہی رکھیں نا آپ، اگر زیادہ آسان ہے، اگر تو مضاف الیہ ہوتا تو مجرور ہوتا ویسے بھی، اور وہ مضاف الیہ تو ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا، ہاں جی، ہاں، وہ والا لیسن جو ہے نا عدد معدود والا، وہ ایک دفعہ ریوائز کر لیں اس کو سمجھنے کے لیے، ہاں۔ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں نا، اصل میں استعمال نہیں کرتے ہم، یا تو ہم استعمال کر رہے ہوں بول چال میں تو پھر ٹھیک ہے، یاد کرنے کے لیے تو ایسے ہی ہے، بالکل۔ تو اس کو ہم اگر ظرف کے حساب سے کہیں گے تو خیر اس کو رہنے دیں، چلے۔ ثم، ہاں، حرف عطف بن جائے گا، اس کے بعد کیا ہے؟ اتخذتم العجل، اتخذتم کیا ہے؟ فعل ماضی ہو گیا، فاعل اس کا انتم ہو گیا، العجل مفعول بھی منصوب ہو گیا، من بعد ہی، من بعد جو ہے جار مجرور ہو گیا، اور بعد ہی جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا، جی۔ وَأَنْتُمْ، واو حالیہ ہو گیا، اور انتم ظالمون یہ اسی طرح مبتدا اور خبر ہو گیا، تو یہ اسی طریقے سے پورا جملہ جو ہے یہ حال بن گیا، ٹھیک۔ تو اس کا بھی ہم یہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہاں ایک چیز تھی، وعدنا باب مفعلہ سے جو ہم نے بات کی تھی، اس کا پہلا مفعول ہے موسیٰ، اور 40 دوسرا مفعول ہونے کی وجہ سے نصب میں، جبکہ لیلتن تمییز ہونے کی وجہ سے نصب میں۔ اتخذا بھی دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، یہ ہم نے بات کی بھی تھی کہ اتخذا اگر بنا لیا ہے تو کس کو بنایا اور کیا بنایا، تو یہاں پہ ہمیں اس کا ایک مفعول نظر آ رہا ہے، تو دوسرا مفعول جو ہے وہ الہن محذوف،
ٹھیک ہے نا. الہن جو ہے اس کا وہ معذوف, یہ چیز تھی. وَإِذْ وَعَدْنَا, اور جب ہم نے معاہدہ کیا, اس لیے ترجمہ انہوں نے کیا ٹو وے ہوتا ہے نا, اس لیے موسیٰ سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا, ثم اتخذتم العجل, پھر تم لوگوں نے بنایا بچڑے کو, بریکٹ میں الہ اسی لیے لکھا ہوا ہے, من بعد ہی, اس کے بعد, وانتم ظالمون, اور تم لوگ ظلم کرنے والے تھے. یہ حال ہوا. آیت مکمل ہوگی الحمدللہ. اگلی آیت بھی پڑھ لیں, چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں یہ. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عطف ہو گیا, عفونا فعل ماضی, فاعل ہاں, اور یہ واو عاطفہ ہے, تو یہ جملہ پورا عطف ہوگا کس کے اوپر, جو اتخذتم والا پچھلا جملہ تھا نا. سوری ہاں, سما ہے, حرف واو نہیں ہے, حرف عطف ہے, تو یہ جملہ معطوف علی جملہ جو پیچھے اتخذتم والا آیا تھا. نہیں, اتخذتم اتخذتم زیادہ بہتر ہے نا, کہ یہ کیا پھر یہ کیا نا ساتھ میں. انکم جار مجرور ہو گیا متعلق اسی فعل افونا کے, من بعدی, من بعد جار مجرور ہو گیا, اور بعد ذالکہ جو ہے یہ کیا ہوا, مضاف الیہ ہو گیا. ذالکہ جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے, مضاف الیہ محلن مجرور. لعلکم تشکرون, لعل جو ہے وہ ہاں جی, تو ہاں محلن منصوب, ٹھیک ہے نا, کم جو ہے, اور اسم لعل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم نے لعل ہم نے حروف میں پڑھا تھا. کسی نے فعل ناقصہ کہا تھا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کان میں آواز آئی تھی. ہاں, تو یہ افعال ناقصہ میں سے نہیں ہے, یہ حروف میں سے. ہاں, اور ہاں ترجی کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ دل والا ترجی. یہ ابھی یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں ابھی, پہلے اس کے کمپلیٹ کر لینا. یہ لعل جو ہے یہ کیونکہ تاکید والا نہیں ہے, یہ تشکرون, یہ تاکے کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا. تشکرون جو ہے یہ فعل مضارع ہے, اور یہ کیا بنے گا, جملہ خبر و لعل بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, پھر لعل کے بارے میں بھی ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں, پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ثم عفونا, پھر ہم نے درگزر کیا, عنکم تم لوگوں سے, من بعد ذالک اس کے بعد, لعلکم تشکرون تاکہ تم لوگ شکر کرو. تو تاکہ والا جو ترجمہ لعل کا ہوا ہے, شاید والا نہیں ہوا ہے. اس کے لیے لفظ لعل کے لفظی معنی ہے شاید کے, اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے, لیکن بیشتر مقامات پر, اور خاص طور سے جہاں لعل کے ساتھ کم یا ہم کی ضمیر لگا کر فعل مضارع آیا ہے, مثلا تتقون, تہتدون, تشکرون وغیرہ, وہاں اس کا اصل مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ایک موقع فراہم کیا گیا ہے, اب جس کا جی چاہے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے. تو اردو محاورے میں یہ مفہوم لفظ تاکہ سے صحیح طور پر ادا ہوتا ہے. یہ پروویژن رکھی گئی ہے. اگلی آیت کر لیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. کی ترکیب تو بہت ہی آسان ہے. واو حرفات ہو گیا, از اگین ظرف, ہاں اس زمان ماضی, اور یہ عطف کس کے اوپر ہوگا, پیچھے ہم نے وَإِذْ وَعَدْنَا جو آیت آئی تھی, ٹھیک ہے, اسی کے اوپر عطف ہو جائے گا. یہ آتینا جو ہے وہ
ہاں نحن فاعل آتینا جو ہے وہ فائل کی کون سی والی قسم ہے؟ دو مفعول ہوتے ہیں نا، کس کو دیا کیا دیا. تو اس کے ساتھ اب موسیٰ جو ہے یہ مفعول بھی اول ہو گیا، اور اس کا موسیٰ کا اعراب کیا ہوگا؟ نہیں محلن کیوں کہیں گے؟ نہیں یہ سیدھا سیدھا مفعول بھی ہے منصوب، ممنوع من الصرف ہے. الکتابہ جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہو گیا، کس کو دیا اور کیا دیا؟ اور والفرقان جو ہے ہاں عطف ہو گیا، اور الفرقان جو ہے یہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اور جب ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب اور فرق واضح کرنے والا تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ. یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. یہ ایک ایکسپلینیشن ہے اس کی. آیت نمبر 53 ایک صفحہ ہے، ہم اس کو کر کے ایک ہی دفعہ بریک کریں یا ابھی بریک کر کے پھر کر لیں؟ آپ لوگ بتائیں. میرے خیال چھوٹی چھوٹی سی آیتیں اس کو اسی فلو میں کر لیتے ہیں، پھر ایک ہی دفعہ بریک کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 54. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. واو اگین حرف عطف، از ظرف زمان ماضی، اور وہی اذکرو از والی بات. یہ معطوف کس کے اوپر ہوگا جملہ؟ از آتینا جو پیچھے جملہ گزرا ہے. قالا فعل ماضی ہو گیا، موسیٰ فاعل ہو گیا، لی قومی ہی جار مجرور، اور قومی ہی جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اب یہاں سے جی یا قومی جو ہے یہ ہاں یہاں سے مفعول الاول شروع ہو جائے گا، اور یا جو ہے حرف و ندا ہے. قوم کا کیا ہوگا؟ منادا. جی یہ جو زیر ہے نا یہ بتا رہی ہے، ادروائز قوم کے نیچے زیر آنی نہیں تھی. ٹھیک ہے، یا قومی جو ہے اصل میں یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہ مضاف، اور مضاف الیہ اس کا جو ہے وہ یا متکلم جس کو ہم کہتے ہیں. انکم، ان کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اور حرف توکید و نصب. کم ہاں ضمیر متصل جو ہے یہ اسم انا ہو گیا، اور محلن منصوب. ظلمتم فعل ماضی ہے، ہاں تو یہ جملہ جو ہے یہ پورا جواب النداء بن گیا. انفسکم، انفس مفعول بھی ہے، مضاف بھی ہے، کم مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک، یہ جواب النداء نہیں ندا ہی انا کا اسم نہیں وہ پورا جملہ جو تھا نا میں اس کی بات کر رہا تھا. یہ تو انا کا اسم اور خبر بن گیا نا، انکم ظلمتم. ٹھیک ہے نا، یہ تو مطلب انا کا اسم اور خبر پورا جملہ ہو گیا نا. تو یہ جملہ جو ہے یہ ہاں تو جواب النداء بھی ہو گیا نا، پکارا گیا تھا وہاں پہ یا قوم. ٹھیک ہے،
فل کال تو ہے، یہ تو جواب ندا کیسے ہے؟ یا جب جواب تو انہوں نے دیا نہیں. نہیں وہ جواب سر ندا نہیں تو نہیں جواب نہیں ہے. نہیں یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہاں مطلب اس کو جواب الندا کہتے ہیں، مگر وہ نہیں ہے کہ انہوں نے جواب دیا، پکارنے کے جواب دیا، وہ نہیں ہوتا، بلکہ جب پکارا گیا تو ہاں کیا کیا پکارا گیا، یہ وہ والی بات، تو اس کو جواب الندا کہا جاتا ہے. انفسا کو مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ہاں اب یہاں بھی اتخاذکم، با حرف جر، ٹھیک ہے، اور اتخاذ اس میں مطلب اسم مصدر ہے بالکل، اور مضاف بھی ہے یہ، مضاف الیہ کم ہاں کے ساتھ. کم کے ساتھ مضاف ہے. تو اگین اتخاذ کے ساتھ دو مفعول آنے چاہیے. پہلا کم، دوسرا اجلا. ہاں نہیں کم کو تو ہم نے مضاف الیہ بنا دیا. ہاں وہ مضاف الاجلا. یہ اگین یہاں پر وہی الہ جو معذوف ہے، کیا بنایا، الہ. ہاں وہ معذوف ہے نا اس کے آگے، یہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اتخاذکم الاجلا فتوبو، فا جو ہے یہ عطف ہو گیا، توبو امر ہو گیا، فعل امر ہے مطلب، ٹھیک ہے. اور یہ جملہ جو ہے یہ بھی پھر معطوفہ علی جملہ جو پچھلا تھا، جواب الندا جو ہم نے جملہ پڑھا ہے. ہاں الا باریکم، الا باری جار مجرور ہو گیا، متعلق اسی فعل توبو کے ہو گیا، اور باریکم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اب جو آ رہا ہے یہ فقتلو، یہ فا کون سا والا ہے؟ نہیں سبیہ نہیں ہوگا، اس کو عاطفہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ترتیب کے لیے جو آتا ہے نا تعقیب، جس کو عقب میں آنا، کہ مطلب اس کے بعد والے میں، یہ وہ والا ہے، مطلب دونوں کہا جاتا ہے اس کو، کہ یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا. اب یہ کرو فقتلو، تو ہاں تم سب قتل کرو، انفسکم مضاف مضاف الیہ، اہلن کیف انتم بخیر، الحمدللہ الحمدللہ. ذالکم، ذا اسم اشارہ ہے اور مبتدا بن جائے گا یہاں پہ، خیر خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور مبتدا اور خبر مل کر کے یہ جملہ ہاں اور استنافیہ بن جائے گا نا. لکم جار مجرور، متعلق ہو گیا اسی خیر، ہاں خبر کے متعلق ہو گیا، ٹھیک. اندہ ظرف مکان اور مضاف بھی ہے، تو اندہ باریکم میں یہ مضاف اور باریکم بھی مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے. فتابہ، اب یہ والا فا جو ہے یہ حرف عطف بھی ہو سکتا ہے، اور ایک وہ جو نتیجے کے لیے آتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. سببیہ یہ سبب بنا نتیجے کے طور پہ نتیجے کے طور زیادہ پر، بہتر ہے، نتیجے تک. ہاں نتیجے جزم کہہ لیں زیادہ بہتر ہے. تابہ فعل ماضی ہو گیا، اور اگر ہم اس کو فا حرف عطف کہیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جملہ جو ہے معطوفہ علی جملہ، ایک جملہ یہاں پہ جو معذوف ہے، ٹھیک ہے نا. ففعلتم فتاب علیکم، ٹھیک ہے، کہ تم نے کیا تو پھر مطلب قتل، ہاں قتل کرنے کے لیے کا حکم دیا گیا، تم نے قتل کیا اپنے نفسوں کو. اس کی ایکسپلینیشن ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ نفسوں کو قتل کرنے سے کیا مطلب ہے. فتاب علیکم، علیکم جار مجرور ہو گیا، متعلق اسی تابع فعل کے، انہ هو التواب الرحیم. اس کی جو ایکسپلینیشن میرا خیال ہے ہمیں ترکیب سب کو آتی ہے. انہ کیا ہے، حرف توکید و نصب ہو گیا، ہا ضمیر متصل
اسم ان ہاں اسم ان اور محلن منصوب ہو گیا، اور ہوا بدل ہوا جو ہے وہ حسب کے لیے حسر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم مطلب مبتدا کہیں گے تو محلن مرفوع ہو گیا، اور پھر ہاں خبروں نہیں، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں خبروں ان، پورے ہاں ہوا تواب الرحیم دونوں آپشن موجود ہے نا، ہاں پھر ہاں وہ ہاں بڑے بالکل معروف میں ہی کہہ رہا ہوں نا، اس کو ہم مبتدا بنا لیں، ٹھیک ہے، خبر بنا، ہاں باقی کو تو صفت پھر ہاں اس کی 3 ایکسپلینیشن بن جاتی ہے نا پھر، صفت ہاں ثواب کو جو ہے وہ اگر جس طرح ہم نے ہوا کہا انہو ہوا الطواب، تو اس کو ہم خبر اول بنا سکتے ہیں، اور الرحیم جو ہے اس کو ہم خبر دوم بنا سکتے ہیں، چاہے ہوا کی یا انا کی، دونوں آپشن موجود ہیں۔ ایک تیسری ہے کہ صفت بھی ہو سکتی ہے یہ الطواب، تین چیزیں بدل نہیں ہو سکتی صفت بنے گی نا الطواب کے ساتھ تواب الرحیم کو صفت تو ہو گئی الرحیم، ہاں ہوا کا عدد سر التواب الرحیم تین ہو گئی کافی ہے نا، وہ چوتھی ہو جائے گی 3 کافی ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے یہ اٹینڈنس شیٹ مبتدا ہوا سب سے آسان تو یہی ہے کہ آپ اس کو مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آسان سمجھنے کے لیے سب سے آسان ہے، کیونکہ ضمیر منفصل ہے، مبتدا ہو گئی، اور اس کی پھر خبر جو ہے وہ ہاں ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں گے انہو میں جو اس کو اگر ہم کہیں گے انا کا اسم، تو پھر اس کو ہم خبر و انا کہیں گے، مبتدا خبر ٹھیک ہے مل نا، کے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے آگے، ہوا التواب والا جو ہے نا، یہ مطلب تینوں آپشن موجود ہیں، اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل تمہارے بنانے سے بچڑے کو الہ، فتوبوا الی باریکم پس تم لوگ توبہ کرو تم کو وجود بخشنے والے سے، باری تمہیں ترجمہ کر دیا اس کا، فقتلوا تم لوگ قتل کرو، انفسکم اپنوں کو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم تم کو وجود بخشنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہو هو التواب الرحیم یقیناً وہ ہی کثرت سے توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، یہ وہ ہی جو ہے نا، یہ حسر کے لیے جو ہوا آیا تھا اس کا ترجمہ کیا گیا جی۔ اس میں اب یہ ایک ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ توبہ کرو تو قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی بنو اسرائیل کو توبہ کرنے کا طریقہ بتایا، جرم کی نوعیت ایسی تھی کہ محض استغفار کی تسبیح پڑھنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، اس لیے قابل قبول توبہ کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ قتل کریں اپنوں کو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص نے خود اپنی گردن پہ تلوار چلانی تھی، دراصل حکم یہ تھا کہ ہر قبیلے کے ایسے افراد جنہوں نے بچڑے کی پرستش میں حصہ نہیں لیا تھا، اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس کی پرستش کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، اور بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اس صورتحال کو اپنے آپ کو قتل کرنا کہا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لی، یعنی اپنے مجرموں کو قتل کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ مجرموں کو تو ان کے جرم کی سزا دی گئی، پھر توبہ کہاں قبول ہوئی؟ اس ضمن میں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ توبہ کی قبولیت کا تعلق آخرت کی سزا سے ہے۔ اگر توبہ کرنے کے باوجود کسی کو اپنے گناہ کی سزا دنیا میں ملتی ہے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اور ایسی صورت میں توبہ کی قبولیت یعنی آخرت کی سزا سے بچنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی کی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کے ساتھ اس کی دنیا کی سزا بھی معاف کر دے تو یہ اضافی رحمت یعنی اس کا فضل ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ جرائم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ
توبہ کرنے سے دنیا کی سزا ساقط نہیں ہوتی. مثلا قتل عامد کا مجرم اگر توبہ کر لے تب بھی پھانسی کی سزا برقرار رہے گی، الا یہ کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں. یہ اس کی ایکسپلینیشن تھی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی. اگلی آیت سن لیں پہلے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. صدق اللہ العظیم. و حرفات از ظرف اور قلتم فعل ماضی، یا موسیٰ حرف و ندا، موسیٰ منادہ محلن منصوب. لن نؤمن، لن ہم پڑھ چکے تھے کیا ہے، حرف و نفی و ہاں نصب. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے پھر ہمیں نؤمنو جو ہے یہ منصوب حالت میں نظر آ رہا ہے. نؤمنہ فعل وہ منادہ. کس کو منسوب کا ہے؟ اچھا یہ اس حساب سے کہا گیا کہ یا وہ مضاف والی کنڈیشن یہاں پہ نہیں ہے، یا ہاں منادہ جو حرف و ندا کے بعد آ رہا ہے نا اس کو محلن منصوب کہہ رہے ہیں. وہ حالت نصب میں ہونا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب ہم اس کو ندا اور جواب ندا سے کرتے ہیں نا تو اس میں بھی ہم اس کو محلن منصوب کہتے ہیں. لن نؤمن ہو گیا، فعل مضارع منصوب ہو گیا یہ، اور یہ مفعول القول بھی بن جائے گا. لکا جار مجرور ہو گیا، متعلق کسی فعل نؤمن ہو گیا. اتا اور یہ نہیں یہ وہ والا حتی نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ حرف و غایہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہاں یہاں تک کہ اچھا مگر فعل ہاں ٹھیک ہے ان مضمرہ ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے. نرا اصل میں یہاں پہ وہ لکھا ہوا ایسا ہے کہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے نا، زبر کے ساتھ یہ ہے نہیں منصوب ہوگا نا. ان ناسبت المضارع ہے نا تو منصوب ہوگا یہ. ٹھیک ہے، اور اللہ جو ہے یہ مفعول بہی ہو گیا لفظ جلالہ. جہرتن کیا بنے گا یہاں پہ، حال بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، اور منصوب ہوگا. ٹھیک، ایک اور ایکسپلینیشن بھی ہے اس کی کہ صفت ہو سکتی ہے مفعول مطلق محذوف کی، مگر میرا خیال اس کو رہنے دیں. حتی نر اللہ رؤیتن جہرتن ایک ایکسپلینیشن ہے اس کی، مگر ہاں ہاں یا رؤیتن بھی ہو سکتا ہے، مگر میرا خیال ضرورت نہیں ہے، جو آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے ہم وہی رکھتے ہیں. ہاں فَأَخَذَتْكُمْ، ہاں فا جو ہے وہ حرف عطف ہو گیا، اخذا فعل ماضی، اور تا جو ہے وہ تانیث والا، کم ضمیر مفعول بھی ہو جائے گا. اور تا جو ہے یہ اخذت کیوں آیا، مؤنث والا کیوں آیا، صاعقہ کی وجہ سے، الصاعقہ. تو یہ فاعل ہے مرفوع ہے، اور جملہ جو ہے یہ اس کے اوپر معطوف ہوگا قلتم. ہاں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ میں. ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، حال ہے اور یہ مبتدا اور وہی خبر بن گئی. چلیں آخری آیت چھوٹی سی اس کو سن لیتے ہیں پھر ہم بریک کرتے ہیں. ایک منٹ، جہرتن جو ہے یہ جو دیکھنے کی جو بات ہو رہی ہے نا کہ دیدار کریں، تو اس کا جو حال ہوگا وہ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب
ہاں ہم دیکھیں حقیقت میں نظر آنا، حقیقت میں نظر آنا، یہ والی بات دیکھ لینا، ٹھیک ہے نا، فیس ٹو فیس، فیس ٹو فیس. کبھی ایک منٹ، ہم دیکھیں کھلے دیکھیں اللہ جو ہے یہاں پہ مفعول بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، تو کس حال میں دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا حال بن گیا، اللہ کو جہرن. ٹھیک ہے نا. کیا میرے ذہن میں کنفیوژن جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کہ حال جو ہے وہ عدد میں اور جنس میں جو ہے نا مطابق ہوتا ہے روز حال. تو جہرتن ہمارا جو ہے یہ مؤنث ہے، یہ لفظاً ہو سکتا ہے لفظاً، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا، دیکھیں چیک کرنا پڑے گا. حال منصوب صاحب الحال الضمیر فی کنتم ذالک مجاہدین کا وجہ اعرابی. اچھا ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. قل تم ہے نا، تو پھر یہ مؤنث تو نہیں بنے گا. ذالک مجاہدین جہرتن صرف ہاں جی. اور ایک اور جو چیز ہے نا اس کی وہ یہ ہے کہ یہ صفت بھی ہو سکتی ہے جو مفعول مطلق معذوف ہے اس کی، جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ حتی نر اللہ رؤیتن جہرت، وہی نظرتن یا رؤیتن ایک ہی بات ہے نا، دیکھنا. تو اس طریقے سے یہ صفت بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں مگر یہاں لکھا ہوا لیکن الاعراب علی الحال هو الافضل، یہ نیچے لکھا ہوا، ہاں یہ لکھا ہوا ہے نیچے. اس کا مطلب ہے کہ حال بنانا اس کو زیادہ منتظر. ہاں منتظر، ٹھیک ہے. چلیں آخری آیت کر لیں. اعوذ باللہ. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم حرف عطف ہو گیا، بعثناکم فعل ماضی، ہاں، اور کم جو ہے وہ مفعول بھی ہو گیا اس میں. من بعدی جار مجرور متعلق اسی فعل کے ہو گیا، اور بعد جو ہے یہ مضاف بھی ہے، ہاں بعدی موتکم، ٹھیک ہے. ہاں موتکم مضاف الیہ ہو گیا. لعلکم، لعل یہ وہی والا جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کہاں آیا تھا لعلکم تشکرون تھا، نہیں پیچھے کیا آیا تھا، لعلکم تہتدون تھا. تو یہ بالکل سیم اسی کی ترکیب ہو جاتی ہے، لعلکم تشکرون، جس میں لعلہ کا اسم جو ہے وہ کم ہو گیا اور تشکرون جو ہے وہ لعلہ کی خبر ہو گئی، تو محلن مرفوع ہوگی، نہیں مرفوع ہوگی نا، لعلہ حرف، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا ہے. تدبر و تذکر کا پارٹ کرنے کے لیے اسامہ صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ سے صحت یاب ہو کر کے. تو یہاں پہ اپنا لیسن مکمل کر کے بریک کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ لوگ ٹھیک ہے؟ آج ہم نے آیت یا بنی اسرائیل سے شروع کرنا ہے نا. چلیں آج آیت آپ لوگ پڑھیں گے، آگے میں چلوں گا. سیکوینس آج آپ لوگ میرا برابر رکھیں، یعنی پوائنٹس یاد رکھے. اچھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے پہلے ان کو یاد دلایا، اور اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ جو میں نے اتنے انعامات تمہیں اپنے قرب کے لیے، جس میں اللہ نے صبر کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، اور انہیں انعام کا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، یہ کہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہے، ان کو بتایا گیا، جس کو انہوں نے سری مسترد کر دیا.
مختلف اعمال سے، شرارتوں سے. تو اللہ نے اب یہاں جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اب اللہ نے اپنے جلال میں آئے ہیں، کیونکہ اس سے اگلی جو آیات ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. کیا ہوا معنی؟ بچوں یا ڈرو، ہم؟ کوئی کوئی جان نفس شیئا. یہ نفس جو مطلب یہ ذرا عام ہو گیا، جس کی تفصیل ہمیں قرآن میں آگے جا کے ملے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. یہ اس کی جو تفسیر ہے وہ آیات ہے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ. اب کیا ہے کہ اللہ نے یہاں پہ جتنی چیزوں کو، مادی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ انسان متوجہ جن لوگوں کی باتوں میں آ کے، جن لوگوں کی باتوں میں تم اپنے اعمال خراب کر رہے ہو. عمومی طور پہ ہمارا بھی مزاج ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہم دنیا میں اس غرض سے، اس سے کہ فلاں راضی ہو جائے، یا اس کے رتبے کے اعتبار سے، اس سے کوئی لالچ کے اعتبار سے، اس سے کوئی نفسانی خواہش کے اعتبار سے انسان اس طرح کر جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو متوجہ کرا وَاتَّقُوا، تقوا. بچو، ڈرو، حفاظت کرو، اور اس میں کہ رجوع کر لو. کیونکہ اب انسان کا جو ہے نا سب سے بڑا یہی کمزوری ہے جو اللہ نے اس کو سب سے بڑا ذوف دیا ہوا ہے، کہ ہم دیکھے ہوئے کا سودے پہ نا زیادہ اعتبار کرتے ہیں. اور اللہ کا انسان پر، مسلمان پر سب سے بڑا امتحان یہی ہے، سب سے بڑی آزمائش اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے. جیسے آپ کو کوئی کہنا، آپ کی وجہ سمجھے کوئی چھپ گیا ہے دیوار کے پیچھے کہ بوجھو میں کون ہوں، اور بتائے میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس ذات نے اپنے آپ کو اتنا کھول کے بیان کیا کہ انسان اسی میں مصروف. جو اس سے لو لگائے ہوئے ہیں نا، وہ اپنے یار کو جاننے میں مصروف ہے، ان کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور وہ اس کے مطابق چلنے کے لیے اس کے ساتھ آگے چل. یہاں ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے آپ اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں، کل یہ آپ کے کسی کام نہیں ہے. نہ انہوں نے آپ کے لیے عدل کرنا ہے، نہ یہ آپ کی مدد کر سکیں گے، ہاں، نہ یہ وہاں پر آپ کو بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر سکیں. اب اللہ تعالیٰ ان پر احسانات یاد دلا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہ بلا کیوں آئی تھی؟ پتہ ہے اس کے بارے میں کیوں آئی تھی یہود پر؟ حضرت یوسف پہلے آیا، حضرت موسیٰ پہلے آیا؟ مصر میں آل یعقوب کس کی وجہ سے آئے؟ حضرت یوسف علیہ. حضرت یوسف علیہ السلام پہ اللہ نے سلطنت کھول دی، طاقت کھول دی. اور وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا، فرما روا تھا، وہ بھی ان کا جسے کہتے ہیں وہ معتقد تھا، ہاں، ان کی جسے کہتے ہیں اصحاب میں سے تھا. لیکن ہوا کیا، جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اولاد سرکش ہو گئی، ظلم کرنے لگے مصریوں پر، شرارتیں کرنے لگے. کیا مصری غیور قوم تھی، اللہ نے ان کو غیرت دلا دی. اور غیرت کیوں دلائی؟ اب آپ جتنا بھی دیکھیں گے ظلم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے غیرت دے دیتا ہے کسی، اس کو اللہ تعالیٰ وہ ایلیمنٹس خود بنا کے دے دیتا ہے اور ہمارے دلوں میں وہن ڈال دیتا ہے.
اور ان کے دلوں سے ہماری ہیبت نکال دیتا. تو اللہ نے دوبارہ سے مصریوں کو ان پر مسلط کر دیا. تو یہ وہ عذاب تھا کہ ان پر راج کرنے والے ان کے اوپر مسلط، یعنی ایک اور سرزمین نا ان کو اللہ نے دے دی. اطلق صراحت الشعب، وہ کیا کہتے تھے کہ یار یہ جو تم نے بندی بنایا ہوا ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہی کہتے تھے کہ ان کو بھئی آزاد کرو. تو اس آیات میں یعنی یہ بلا ایسے تھی کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، تو لہٰذا کوشش کرے ظلم سے بچے، چاہے وہ نفس پر ہو، کسی پر ہو، یا کسی کے ساتھ مل کر کرنے کی آپ کوشش کریں. ڈریں اس بات سے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں، ہمارے ہاں میں نے دیکھا عمومی قرآن پڑھتے صرف لوگ اس لیے صرف کہ ہم بحث مباحثہ کرنے کے قابل ہو جائیں، ہم ڈیبیٹ کے قابل ہو جائیں. میں کل ایک جگہ بیٹھا ہے جی میں یہ تو اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ میں نے شیعوں کو جواب دینا ہے. میں نے کہا تو فائدہ آپ کے جواب دینے سے کیا ہوگا؟ نہیں جی علمی میدان. میں نے کہا میرے بھائی خدا کے لیے اللہ کو جاننے کے لیے پڑھو، اللہ کو سمجھنے کے لیے پڑھو. اللہ وہ راز کھول دے، دعا کرو اللہ تمہارے دل کو ایسا کر دے کہ تمہارا کردار واضح ہو جائے. اصل ہے کہ قرآن کا کردار بن جانا. بس یہی یہود تھے. اللہ نے عمومی یہود کی مثالیں اس لیے دی ہیں، وہ بیماریاں اگر آپ اپنے اندر ڈھونڈیں تو مستقل وہ بیماریاں ہمارے اندر ملیں گی. جس طرح آگے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، پہلی اللہ تعالیٰ نے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اب اللہ نے یاد دلایا تم اس عذاب میں مبتلا تھے، غلام تھے، پھر میں نے تمہیں اس طرح سے نکالا. ہاں ٹھیک ہے، کیا پڑھی میں نے؟ تو اس فرقنا بكم البحر فانجيناكم آل فرعون وانتم تنظرون، وہ غرق کر دیا. پھر اللہ نے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ کون سی وہ راتیں ہیں؟ 40 راتیں. جب طور پہ بلایا اللہ نے کہ ان کو احکامات دینے کے لیے، ہاں کتاب جو 9 کمانڈمنٹس تھی 10 کہتے ہیں، لیکن قرآن میں آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات. تو میں وہ 9 پہ ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں حدیث ہے، جب ان سے پوچھا کہ 9 آیات مطلب بینات جو ہے یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا 9 چیزیں بتائیں. تو انہوں نے کہا صدق اللہ و صدق رسول. لیکن وہی بات جو پیچھے تھی کہ وہ کیا تھی، تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. یہ آیات بعض کہتے ہیں کہ اس حدیث کے موقع پر نازل، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کو حق مانتے ہیں لیکن آپ کی طرف آ نہیں سکتے. تو یہ بات کہ پھر اللہ نے ان کو نکالا، اس سے نجات دی. پھر وہ واقعہ ہوا تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا 40 دن کے اندر؟ ثم استخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. اچھا یہاں اللہ نے ظالم کا لفظ استعمال کیا. اچھا اور ظالم کیوں؟ میں نے کس کے بتایا، کیونکہ ظالم کا حساب اللہ نے لینا ہوتا ہے، دنیا میں لینا ہوتا ہے. اس کو اللہ ادھر کا موقع، وہ الگ پٹائی ہے، ادھر کی تذلیل الگ، ادھر کی تذلیل الگ. استغفر اللہ العظیم. اللہ ہمیں اپنے نفس پر، لوگوں پر اور کسی کے ساتھ مل کر کسی کو ظلم کرنے سے بچائے. یہ بہت بڑا عذاب ہے، اس سے بچیں. یہ ظلم وہ آتا ہے قیامت کے دن، ایک بندہ ہوگا، لوگ سوچیں گے بھائی اس کا بڑا اچھا حساب ہو رہا ہوگا، سامنے آئے گا کھلے گا کہ اس کی تنہائی جو ہے نا وہ اچھی نہیں تھی. اب یہ نفس پر ظلم ہے. بھائی کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ بھائی یہ تو بڑا نہیں تھا جی، اس کی تنہائی جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ جو اس کی تنہائی کا معاملہ خراب، اس چیز سے بچنا. تو ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم، ٹھیک ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اچھا اب یہاں پر ایک کامن چیز نکل آئی، یہود میں اور ہم میں ایک سزا کامن ہے. اگر ارتاد یہود میں ہو یا ہم میں ہو اس کی سزا قتل ہے. تو
مفسرین لکھتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ جنہوں نے کفر سے بچے ہوئے تھے اور کفر پہ کی تعداد زیادہ تھی، تو جو کفر سے بچے تھے ان کو اختیار دیا گیا ان کو مارنے۔ یہودی تواریخ کے مطابق 70,000 تھے قریباً، لیکن کوئی فکس نمبر اس پہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان بعض مفسرین نے اس کو کہا کہ قریباً 70,000 کے قریب لوگ، 70,000۔ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف، لیکن بات یہی ہے۔ ہاں اچھا، اب یہاں اللہ نے عفونا کے بعد اس کا ذکر اس لیے کیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان زانی ہو یا اس کو جب سزا ہو جاتی تو اس کے بعد اس کے گناہ پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو اب آپ زانی نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ شرابی نہیں، کیونکہ وہ اپنی اس گناہ کی سزا پا چکا ہے۔ یہ جو تھی سزا ان کو تھی کہ یہ فَقْتُلُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ شرط۔ اچھا اب آپ دیکھیں اپنی قوم پہ ذرا یہ دیکھیں، اسی طرح کی حرکتیں ہم بھی روز ہی کرتے۔ ساڑھے کو لویال ہو، نہیں جی فلاں چیز سے یہ آپ ثابت کریں، فلاں چیز سے یہ ثابت کریں، مطلب بے معنی چیزوں میں لگ جاتے ہیں، مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کا بھی یہی کام تھا۔ اب کس کو دیکھنا ہے جی؟ انہوں نے کہا اچھا آؤ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ۔ اب یہاں پہ حیات کی جگہ اللہ نے بَعَثْنَاكُمْ، وہ کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت، مطلب اللہ نے ان کو موت تو نہیں دی تھی، مطلب ایسی حالت میں ان کو گرفتار کر لیا تھا کہ نہ وہ موت میں تھے نہ زندگی میں تھے، ایسی حالت میں گرفتار اللہ نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کئی کیفیات لکھی ہیں، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دنگ رہ گئے، بعض کہ اللہ نے ان کو ساقط کر دیا، ٹھیک ہے، مختلف۔ لیکن ہاں میں نے کہا نا کہ ان ڈبیٹ سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ حالت جو اللہ نے مشکل میں انسان اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہ ایسی باتوں سے ڈالتا ہے۔ اب مجھے کل ایک صاحب ملے، کہتے ہیں میں اللہ پہ ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے کہا خدا آپ اپنے پہ لگے میں نے کہا اس پر انبیاء علیہ السلام دعویٰ نہیں کر رہے اس کام پہ، کوئی آپ اللہ کے ذریعے ریسرچ کریں، جو اس کے احکامات آئے ہیں نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان پہ وقت لگا دیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود کہے گا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ میں نے کہا آپ کو پوری ریسرچ کرا دے گا اللہ اپنے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے یہ کیا تھی کہ ان کی عادت کو۔ اچھا اس سے آگے ہم نے پڑھا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ان کو معافی دے دی گئی دوبارہ سے۔ تو اس سے آگے پڑھا ہم نے، یہاں تک پڑھ لے، اس سے آگے اب ہم چلیں گے، اب دیکھتے جائیں گے مختلف۔ اب یہاں یہود کے وہ اصل احوال اور واقعات نہیں بتائے جا رہے۔ اب سیکوینس آپ دیکھیں اللہ کا، اب اللہ کیا ہے متوجہ کرا رہے ہیں، ابھی موقع دے رہے ہیں اللہ، ابھی اللہ نے ان کی شکایتیں اور وہ جو ان کی شرارتیں ہیں وہ چھپائی ہوئی ہیں، ابھی اللہ کہہ رہے ہیں کور کرو یار خیر ان کو، ابھی ان کو چھوٹی چھوٹی بات، جیسے وہ ابو کہہ دیں نا کہ باز آتے ہو بتاؤں وہ بات، ابھی وہ والا معاملہ اللہ نے رکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں کہ چلو یار شاید ان کے دل میں کوئی بات سمجھ آ جائے کیا۔ تو اللہ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ نے پہلے بھی ان کو شکر یاد دلایا کہ تم تاکہ شکر کرو، ٹھیک ہے۔ اب انسان پر جو ہے نا ہمیں اس سبق سے جو ہے نا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں مطلب انسان کا جو ہے لئن شکرتم لازیدنکم، ٹھیک ہے، انسان کا خاصہ ہے، ہمارا انسان کا ہونا ہو، مسلمان کا ایک خاصہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا کثرت سے شکر ادا۔ دیکھیں آپ کا میرا چلنا پھرنا، میرا یہاں تک آپ کے ساتھ بیٹھنا، ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیصل موور کے ایک ڈرائیور کی آئی، میں یقین مانے کام گیا کہ ڈرائیو کرتے کرتے 120 کی سپیڈ پہ بھائی ہی ڈائٹ، انسان کتنا صحیح، اب وہ بچانے والا بھی اللہ، اس کو جان لینے والا بھی اللہ۔ یہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے سب،
غور کریں ان موقعوں کو اور ضائع نہ کریں، ان سے بٹوریں، تاکہ اللہ کے اچھا میرا بندہ میری طرف متوجہ ہے، میری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی اللہ رات کو اٹھا دیں، اچھا کبھی ایک عمل ہے کہ اگر آنکھ کھل جائے تو سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے انسان وضو کرے، اس کے بعد کرے۔ اب دیکھیں کسی انسان کا آنکھ کھل جانا، اللہ اتنا ہی کرے گا نا، موقع دے دیا، ان موقعوں کو وہ جسے کہتے ہیں نا ضائع نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات۔ تیسری بات یہ کہ آخرت کے میں کام صرف اعمال آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب ٹھیک ہے، سارے جائیں گے، احادیث میں ذکر ہے، ملے گی، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں سٹینڈرڈز بھی ہوں گے نا، کوئی ایک پالیسیز ہوں گی۔ دیکھیں انڈکشن دنیا میں اگر ایک انڈکشن ہونے کا کوئی کرائٹیریا ہے، دیکھیں مدرسے میں مولوی ہونے کا کرائٹیریا ہے، اگر ایک آفیسر ہونے کا کرائٹیریا تو مجھے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی کوئی کرائٹیریا تو امتی کہنے کا ہوگا، اور وہ وہی ہے، احملو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کو پکڑ لے گا اسی کی خیر ہے۔ تو جسے کہتے ہیں آخرت کے لیے اصل اپنی فکر بنا لیں، ادھر سیف انویسٹمنٹس کرنا شروع کریں، کوشش کریں جتنی ہو جائے کم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ خیر کرائے کے گھر میں گزر گئے، ادھر آپ جسے کہتے ہیں تھوڑے 2 دن کے کھانے کے بغیر گزر گئے، ادھر کی جو عیاشی ہے نا وہ نہ رہ جائیں گی، کیونکہ وہ ہم نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھر جا کے گھر کی چیزیں دیواریں نہیں توڑنی ہے اس بات کی، ٹھیک ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر کہ اگر اللہ نے ان حالات میں بھی اچھا رکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے شکر والوں کو زیادہ ہی دیے، کبھی کم نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں ظالم جو بھی ہو، بتا دیا آپ کے سامنے کہ حکومت دی اللہ نے، ہاتھ میں سب کچھ دیا، لیکن کیا ہوا، ناقدری کی، کیا کیا اللہ نے ان کو، وفی ذالکم بلاء ربکم، کہ خود اللہ نے بھیج دی۔ کئی لکھتے ہیں، بعض روایت میں بھی لکھا جاتا ہے کہ منگولوں کو اللہ نے مسلط کیا، تو تواریخ میں آتا ہے کہ بھئی ہم نے بڑا ظلم کیا، تو وہ لکھا ہے کہ بھئی اب سچائی کی بات اور ہے، لیکن کہ بھئی الفاظ لکھے ہیں اس میں، ابن عساکر میں بھی لکھے ہیں اس میں، کہ بھئی اس نے کہا اے مسلمانوں کے خدا، اگر تو اپنے انصاف کے وعدے میں سچا ہے تو ہم سے انصاف۔ کہتے ہیں چنگیز خان کی دعا تھی، میرا رب تو سب کا رب ہے، کیا ہوگا انصاف، کیونکہ ہم اپنی عیاشی میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے لکھا ہے، اللہ نے کہا بھئی ٹھیک ہے لے لو بھئی آگے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے جو ظلم نہ کریں، نہ نفس پہ کریں، نہ کسی پر کریں، نہ کسی کے ساتھ ظلم میں شامل ہوں، تینوں قسم جو ظلم کی اقسام ہیں ان سے پورے طریقے سے بری ہونے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات، اللہ رحیم ہے، اللہ کی رحمت اسی پہ دیکھ لیں کہ اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہیں، کبھی جیسے کہتے ہیں نا نبی، اپنے نبی کی جیسے کہتے ہیں رستے سے ہٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اللہ سزا دے کے پھر معاف بھی کر رہا، یہ کتنا بڑا جگرا، ٹھیک ہے، ہم کسی کو سزا ہو جاتی ہے، بات سناتے ہیں، پھر بھی ہم اس کے ساتھ ٹیگ کر دیتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، انہو هو التواب الرحیم، کہ بس ہو گیا یار، ان کو ان کی دے دی، اب معاملہ ختم ہے میرا کیسا۔ تو جسے کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، اس کی رحمت اس وقت غالب ہے، اس کی رحمت کا خوب استعمال کریں، کہ اس سے پہلے وہ اپنے لیے کہے لمن الملک اليوم، اور وقت وہ ہو کہ وہ خود کہے للہ الواحد القہار، کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، ایسی حالت ہوگی، لیکن وہ اپنا قہر غالب کر دے، اس سے پہلے اس کی رحمت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے جو راز سب پہ کھولے، اور استودعکم اللہ دینکم واصلح اعمالکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ ثانیہ فرمائے، وإیاکم وإیاکم۔